بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی وقی خوبیوں سے متصف تھے۔ حسین بڑی خوشگوار اور پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مفید تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجے میں وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیوند کاری کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا حصہ تفقہ فی الدین کے لیے تورات پر غور و تدبر کے لیے مخصوص تھا۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ نبی منتظر کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہی مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی یہ آیتیں پڑھتے تو دعا کرتے، الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی منتظر کو بچشم خود دیکھ سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، مصابحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ جناب حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستان انہی کی زبانی سماعت فرمائیں، چونکہ یہ اپنی آپ بیتی زیادہ عمدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ حسین بن سلام فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ کے نام، حسب و نسب، صفات ظہور ہونے کی جگہ اور وقت کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین لے آیا، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے، وادی قبا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس وقت کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا۔ میری پھوپھو خالہ بنت حارث درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منادی سنی تو درخت پر بیٹھا ہی بلند آواز نعرہ سن ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میری پھوپھو نے یہ نعرہ سنا تو بولی، خدا غارت کرے تجھے باخدا، اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا۔ میں نے کہا، پھوپھی جان، اللہ کی قسم، یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں۔ یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی، کیا یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہچاننے والا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے۔ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی، لوگوں سلام پھیلاؤ، رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، اس طرح تم جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بڑے غور سے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر انور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اور قریب ہوا اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام۔ میں نے کہا، حسین بن سلام ہے۔
میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لیں اور عرض کی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوسرے نام کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپھی خالدہ بھی مسلمان ہو گئے، اور وہ ان دنوں بہت عمر رسیدہ تھی۔ میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا میرے اور آپ کے اسلام لانے کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھوں جب تک میں تمہیں اظہار کی اجازت نہ دے دوں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بہت بڑی افطرا پرداز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا بھی انہیں نہ بتائیں۔ اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا، پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان کہا وہ ہمارے آقا ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ یہ کلمات سنتے ہی حجرے سے باہر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا اے یہودیو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں۔ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔